بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آج اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے میری طبیعت کے بارے میں جو بات اماں سے کہی، وہ سنتے ہی اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً مجھے گھر لے کر آئیں۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید غصہ نظر آ رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں بھابھی کو لے کر کمرے میں گئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں خاموشی سے سمٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور مستقبل کے بارے میں عجیب و غریب خیالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بھابھی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری جانب حقارت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں ان کی آنکھوں میں پھیلی بے یقینی اور حیرت کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تقریباً شام کے 7 بجے تھے کہ بھابھی نے مجھ پر لال دوپٹہ اوڑھا دیا اور بولی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہارا نکاح ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں ان کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اماں نے بھابھی کو ایسا کیا کہہ دیا کہ اس طرح اچانک میرے نکاح کی باتیں ہونے لگی۔ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ میری زندگی ایسے کٹہرے میں کھڑی تھی کہ میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بھابھی کی آنکھوں میں مجھے اپنے وجود کے لیے حقارت ہی حقارت نظر آئی۔ آج بھابھی کے بھائی سے میرا نکاح ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا حارث سے نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ میں لال عروسی جوڑے میں ملبوس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا اور میری جانب بڑھا، مجھ پر پہلی نظر پڑتے ہی اس نے ماشاء اللہ کہا اور پھر آہستگی سے میرے پاس بیٹھ گیا۔ انتہائی حلیم طبیعت کا مالک شخص تھا۔ مجھے والہانہ انداز سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل اس کی معصومیت اور سادہ دلی پر آنسو بہا رہا تھا۔ میری جانب دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، آج میرے دل کی دعا قبول ہو گئی۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرتا تھا کہ وہ میرے حق میں تمہیں لکھ دے۔ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ہر لفظ میں چاشنی اور محبت کی مٹھاس کھلی ہوئی تھی، مگر میرے اندر کا کرب مجھے ماضی کی یادوں میں بار بار الجھا رہا تھا۔ میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں امی اور میرا ایک بھائی تھا۔ میرے بھائی کی شادی پھوپھو کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ہم دونوں اچھی سہیلیاں ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے خاندان میں وٹے سٹے کی شادی کا رواج تھا۔ اسی لحاظ سے میرا رشتہ بھی بھابھی کے بھائی سے طے ہو چکا تھا، مگر ہم دونوں ابھی چھوٹے تھے اور پڑھ رہے تھے، اسی لیے ہماری شادی میں ابھی دیر تھی۔ مگر حارث اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں اور آسیہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ ہماری بچپن کی دوستی تھی۔ میں کالج کی لائق ترین طالب علم ہوا کرتی تھی۔ آسیہ اور میں مل کر محنت کیا کرتے تھے۔ آسیہ کا تعلق ایک بڑے ذمہ دار گھرانے سے تھا۔ اس کا بھائی ہی روز اسے کالج سے لینے بھی آتا اور چھوڑنے بھی آتا۔ کبھی ہمیں کہیں جانا ہوتا تو اس کا بھائی ہی ہمیں لے جایا کرتا۔ اس کا نام ملک احتشام تھا۔ ملک احتشام ہمیشہ مجھے گہری نظروں سے دیکھتا۔ اس کی نگاہوں سے مجھے وحشت سی محسوس ہوتی۔ اس کی نظروں میں مجھے اپنے لیے پسندیدگی صاف نظر آئی تھی، مگر میں انجان بنی رہی۔ میں حتی الامکان کوشش کرتی کہ میرا اس سے سامنا بہت کم ہو، لیکن اگر کبھی مجبوراً کہیں آنا جانا پڑتا تو آسیہ مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتی۔ میں کوشش کرتی کہ اس کے بھائی کے ساتھ کہیں نہ جاؤں۔ دن یوں ہی نہیں گزرتے، دن یوں ہی گزرتے گئے۔ میں اور آسیہ BSc کے سال میں تھے اور ہمارے پیپرز ہونے والے تھے۔ آسیہ اور میں اکٹھے بیٹھ کر گھنٹوں پڑھا کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کالج گئی تو آسیہ چھٹی پر تھی۔
پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ چھٹی کرے اور مجھے پتہ نہ ہو، مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید مصروف ہوگی یا اچانک چھٹی کرنا پڑ گئی ہوگی۔ پھر اگلے ہی روز ایسا ہی ہوا اور 5 دن تک وہ کالج نہیں آئی۔ میں نے اسے کافی دفعہ فون کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر متواتر بن جا رہا تھا۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ آخر اس کا فون بند کیوں ہے۔ مجھے لگا کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گئی ہو۔ مجھے فکر ستانے لگی، وہ میری جان سے زیادہ عزیز سہیلی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہو اور وہ مجھے نہ بتائے؟ میں نے سوچا کیوں نہ اس کے گھر جا کر معلوم کراؤں کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کا گھر چند منٹوں کی دوری پر اسی گاؤں میں تھا۔ میں کالج سے نکلی اور پیدل اس کے گھر جا پہنچی۔ میں پہلے کبھی اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ اس نے کئی بار مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، مگر میں کبھی جا نہیں پائی۔ مگر میں نے اس کا گھر باہر سے دیکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوئی، مجھے اس کی خان سمان ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ وہاں بیٹھ کر میں اس کا انتظار کر رہی تھی کہ میری نظریں اس کے ڈرائنگ روم میں خود بخود اٹھنے لگیں۔ وہ صرف کمرہ نہیں تھا، ایک محل نما ڈرائنگ روم تھا، جس کی ہر چیز بے انتہا خوبصورت تھی اور نفاست کے ساتھ سجائی گئی تھی۔ میں بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ایک شناسا سا چہرہ میرے سامنے ابھرا۔ وہ کوئی اور نہیں، ملک احتشام تھا۔ اس کا چہرہ مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا، مگر میں اسے دیکھ کر سہم گئی۔ میں نے فوراً ڈرتی ڈرتی آواز میں پوچھا کہ میں آسیہ کا پتہ کرنے آئی تھی، بہت دنوں سے وہ کالج نہیں آئی۔ تب احتشام نے کہا کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے اور تم سے ملنا بھی چاہتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر بے حد پریشان ہو گئی، کیونکہ آج سے پہلے آسیہ کبھی اتنی بیمار نہیں ہوئی تھی۔ چودھری احتشام نے مجھے کہا، چلو میں تمہیں اس کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ مجھے بھی عالیہ کی بیماری کا سن کر اور اسے دیکھ کر دکھ اور بے چینی ہو رہی تھی۔ میں پریشانی کے عالم میں ملک احتشام کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے اٹھ رہے تھے، کیونکہ میں اس سے پہلے کبھی کسی نامحرم کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھی تھی، کیونکہ میں نے ان تمام وسوسوں کو دل میں ہی دبا دیا اور راستے کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ مجھے آسیہ کی بیماری نے پریشان کیا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون سا سفر ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ملک صاحب نے اپنی گاڑی ایک فارم ہاؤس کے سامنے روک دی۔ میں نے دیکھا تو وہ کوئی ہسپتال نہیں تھا، بلکہ ان کا فارم ہاؤس تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، یہ ہسپتال تو نہیں ہے؟ تب وہ کہنے لگا، تم اندر چلو۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی، مگر مجبور تھی، میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا۔ میں نے آج اس کا گھناؤنا چہرہ دیکھا تھا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا نکلے گا۔ میرے سامنے آ بیٹھا۔ میں کمرے کے کونے میں چپکی ہوئی بیٹھی تھی اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ مگر وہ شخص مجھے درندہ نما نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ فوراً میرے آگے آ کر بیٹھا اور بولا، شاید تم جانتی نہیں ہو، ملک احتشام جس چیز کو پسند کر لیتا ہے پھر اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ میں نے کئی بار تمہیں اپنی نگاہوں سے پیغام پہنچانا چاہا، مگر تم تو انجان بنی رہی۔ مجھے تو اس کی آواز سے کرہت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے اللہ کے واسطے دے کر کہا، مجھے جانے دو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں کسی کو بھی اس بات کے بارے میں نہیں بتاؤں گی۔ مگر اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اس کے فارم ہاؤس سے نکلی تو میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ مجھے اپنی ہی گاڑی میں واپس کالج چھوڑ آیا۔ اب مجھے وہاں ایک عجیب اجنبیت سی محسوس ہونے لگی۔ میں جو تھی وہ نہیں رہی تھی۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ گھر والوں کا سامنا کیسے کروں گی۔ کمرے میں بند ہو کر میں خوب روئی تھی۔
اگلے چند دن میں طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر کالج نہیں گئی۔ جس دن میں گئی اسی دن آسیہ بھی کالج آئی تھی۔ اس نے بتایا ہم لوگ دوسرے گاؤں میں کسی کی شادی پر گئے تھے، وہاں پر سگنل کا مسئلہ تھا، اسی لیے میں بتانا بھول گئی تھی۔ اس کی بات پر مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ یہ صرف میں اور میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے اس طرح بغیر بتائے اتنے روز غائب رہنے پر مجھے کتنی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، مگر میں خاموش رہی۔ میں نے آسیہ کو کوئی بات نہیں بتائی۔ چند دن گزرے تھے، میری طبیعت خراب ہوئی تو اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے پاس تو کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میرا رشتہ میری بھابھی کے بھائی سے طے ہو چکا تھا۔ بھابھی نے اماں سے کہا کہ ابھی اپنے گھر والوں سے کہو کہ وہ عائشہ کا نکاح کر کے اس کی رخصتی کروا لیں، ورنہ میں تمہیں طلاق دلوا دوں گی۔ یہ سن کر بھابھی کی آنکھیں بھر آئیں، وہ روتی ہوئی آنکھوں سے باہر آئیں۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی اس نکاح کے لیے منوا لیا۔ اسی روز موقع ملتے ہی دوپہر کے وقت میں پچھلے دروازے سے چودھری احتشام کے گھر گئی۔ آسیہ تو کالج تھی۔ میں نے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے چھٹی کی تھی۔ میں نے اس گھر کے ملازم سے کہا کہ چودھری صاحب کو بلوا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نوکر نے مجھے اندر جانے کا کہا۔ جیسے ہی میں اندر گئی، میرا اتنے دنوں کا ضبط ٹوٹ گیا۔ جی چاہا کہ اس شخص کا منہ نوچ لوں یا اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال لوں۔ کاش یہ میرے بس میں ہوتا، مگر میں مجبور تھی۔ میں نے اس کے منہ پر رپورٹس دے ماری اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مجھے قبول کر لو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ اس نے میری جانب انجان نگاہوں سے دیکھا، جیسے میں کوئی گھٹیا عورت ہوں جو اس سے بھیک مانگ رہی ہوں، مگر اس نے مجھے دھتکار دیا۔ شاید وہ ان مردوں میں سے تھا جو ایک عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ اس نے تو اپنے بچے کو بھی اپنا ماننے سے انکار کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اپنا کرب بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میں نے اسے اللہ کے واسطے دیے، مگر وہ کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ میں تم جیسی عورت کو کبھی منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ تمہیں گھر میں رکھنا تو دور کی بات ہے، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میرے نوکر تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکالیں گے۔ میں کرب سے چیخنے لگی، مگر وہ خباثت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا مڑ گیا۔ میں نے روتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھا۔ آنسو کی 2 لڑیاں میرے گالوں سے لڑک رہی تھیں۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے اسے بددعا دی، ملک احتشام، تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گے، اس گناہ کا صلہ تمہاری نسلیں بھگتیں گی۔ میری یہ بات وہ سن چکا تھا، مگر اس نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہاں سے نکل کر میں سیدھا اپنے گھر آ گئی۔ شام کو میرا نکاح ہو گیا۔ اب میں حارث کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دیا۔ میرا شوہر اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، نہ ہی میں اسے بتانا چاہتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے بدگمان ہو۔ میرا بیٹا پیدائش کے وقت جسمانی طور پر تھوڑا کمزور تھا، مگر ماں کو تو اپنی ہر اولاد ہی ہیرا لگتی ہے۔ حارث بھی اس سے بے پناہ محبت کرتا، مگر حارث کی بہن اسے حقارت سے دیکھتی۔ وہ بھی سچائی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچائی بتائی تو میرا تو گھر خراب ہوگا، ساتھ میں اس کا سہاگ بھی قائم نہیں رہے گا۔ یہی تو ہوتا ہے وٹے سٹے کی شادیوں میں۔ خیر، دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میں نے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ عثمان کو پیدا ہوئے تقریباً ابھی 3 ماہ ہوئے تھے کہ میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس بار میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد بھی 2 بیٹیاں ہوئیں۔ میرا بیٹا ان تینوں بیٹیوں سے عمر میں کم لگتا، کیونکہ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھا۔ میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی، اس لیے میں اللہ کا لاکھوں بار شکر ادا کرتی، مگر میری بھابھی ہادی سے بالکل پیار نہیں کرتی تھی، وہ صرف میری بیٹیوں سے محبت کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل چھلنی ہو جاتا۔
میرا جی چاہتا میں پوچھوں کہ آخر اس بچے کا کیا قصور ہے، مگر میں جانتی تھی وہ میرے ہی کردار پر انگلیاں اٹھائے گی، اس لیے میرے سوالات جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے۔ یوں ہی تقریباً 5 سال گزر گئے۔ میں اپنے تمام بچوں کو لے کر پارک جاتی۔ ایک روز میں اپنے بچوں کو پارک لے کر گئی تو وہاں اچانک ہی میری ایک عورت سے ملاقات ہو گئی۔ وہ پوری طرح سے سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا۔ میں اس کی طرف ٹکر ٹکر دیکھنے لگی، مگر وہ کاغذ تھما کر واپس مڑ گئی۔ میں نے کاغذ کھول کر دیکھا تو میرا پورا جسم لرز گیا۔ اس پر لکھے الفاظ پڑھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے ڈھیروں مٹی تلے دفن کر دیا ہو۔ اس پر لکھا تھا، اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کرو، اگر نہیں کیا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نیچے اس کا نام درج تھا، وہ ملک احتشام جس کے تمام تر مظالم کو پسے پشت ڈال کر میں ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے لگا ایک بار پھر وہ میری زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ میں اپنے بچوں کو وہاں سے لیتی تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی۔ میں بہت خوف میں مبتلا تھی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اب یہ شخص مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میری شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ میں اپنی زندگی ہرگز برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی سوچ کے تحت ایک رات جب حارث اپنی نائٹ ڈیوٹی پر گئے، میں نے ہمت جٹا کر اس سے رابطہ کیا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اسے کال کی تو ایک بھاری آواز نے فون اٹھایا۔ یہ وہی ملک احتشام تھا جس کے لہجے میں کبھی رعونت ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیا تم نے میرے لیے پہلے کم مشکلات پیدا کی ہیں جو اب اور برباد کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، صرف ایک بار مجھ سے مل لو۔ میرا دل تو چاہا فون فوراً بند کر دوں، مگر پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننا ہی پڑی۔ میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے اسے ایک قریبی ہوٹل میں بلا لیا۔ اگلے دن مقررہ وقت پر میں وہاں پہنچی تو وہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ مجھے اسے دیکھتے ہی شدید غصہ آیا تھا، مگر میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ آج وہ وحشی اور ہوس سے بھرپور وہ ملک احتشام نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا جو میں اس وقت نہیں جان پائی تھی۔ اس کے حال احوال جاننے کے بعد وہ فوراً ہی مدعے پر آ گیا اور کہنے لگا، عائشہ، مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی۔ میں نے 3 شادیاں کی، مگر اللہ نے مجھے ایک بھی بچے سے نہیں نوازا۔ پچھلے 5 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں جو میں نے خوشی سے گزارا ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہاری آہ لگ گئی ہے۔ میں اس کا چہرہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہوں۔ تبھی اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، جب تم میرے پاس سے واپس گئی تھی تو تم ماں بننے والی تھی نا؟ اب مجھے میرا بچہ چاہیے۔ اگر تم نے مجھے وہ بچہ نہ دیا تو میں تمہاری رپورٹس تمہارے شوہر کو دکھا دوں گا۔ تمہارا راز جسے تم اپنے سینے میں دبا کر بیٹھی ہو وہ فاش ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر میری روح کانپ گئی۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد ہی اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ کوئی اپنا جگر کاٹ کر کیسے دے سکتا ہے؟ ایک جھماکے سے مجھے یہ یاد آیا کہ واقعی جب میں اسے اس بچے کے بارے میں بتانے گئی تھی تو رپورٹس وہیں پھینک آئی تھی۔ اس نے کہا، میں جانتا ہوں میری بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ میں پارک میں تمہارے سب بچوں کو دیکھ چکا ہوں۔ تب مجھے خیال آیا میرا بیٹا شروع سے ہی اپنی عمر سے کم دکھتا ہے۔ بڑی بیٹی پلوشا 3 سال کی تھی، مگر لگتی 5 سال کی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اس کے حوالے کیسے کر سکتی تھی؟ احتشام کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ بھی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگا، میری بیٹی مجھے لوٹا دو، میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں اس کا شہزادیوں کی طرح خیال رکھوں گا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تمہاری اولاد بیٹا تھا، کیونکہ عثمان میرا اکلوتا بیٹا تھا۔
جسے میں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ احتشام اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھی تو وہ کہنے لگا، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ میرا جی چاہا اپنے سارے بچوں کو اپنی باہوں میں چھپا لوں، جیسے چڑیا اپنے پروں میں اپنے بچوں کو سما لیتی ہے، مگر افسوس میں اس طرح اس ظالم شخص سے اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتی تھی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ میں نے جائے نماز بچھائی، اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے لگی کہ مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزاری۔ نماز فجر کے ساتھ ہی میں جائے نماز سے اپنا حتمی فیصلہ کر کے اٹھی۔ دن ہوتے ہی میں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا۔ وہ میری سب سے خوبصورت بیٹی تھی۔ میں اسے تیار کر کے بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ آج اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر اس شخص کو دینے والی تھی جس نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں سب بچوں کو لے کر پارک چلی گئی۔ آج میری مامتا مر چکی تھی۔ کوئی بھی ماں ایسا ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ احتشام کو صبح ہی فون پر میں اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ میں نے اس عورت کو آنکھ کے اشارے سے کہا تو وہ میری بیٹی کو بہلا پھسلا کر میرے سامنے ہی گاڑی میں بٹھا کر لے گئی۔ میرا دل اس وقت ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، مگر مجھے ہمت سے کام لینا تھا۔ میں نے گھر جاتے ہی واویلا مچا دیا کہ پلوشا پارک میں کھیلتے کھیلتے کہیں چلی گئی ہے۔ سبھی لوگ حیران پریشان ہو گئے تھے۔ حارث نے اسے کئی ماہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، مگر اب وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ مگر میری آنکھیں آج بھی تنہائی میں میرا ساتھ نہیں دیتی تھیں، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا۔ کوئی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ آج اس بات کو 20 سال گزر گئے ہیں۔ مجھے ایک نامعلوم پتے سے اس کی شادی کا کارڈ ملا ہے جس پر ڈاکٹر پلوشا کا نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالا، اسے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنایا ہے۔ آج مجھے اس کی شادی کا بلاوا آیا ہے، مگر میں جانتی تھی میں اس کی شادی میں نہیں جا سکوں گی، کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو اس شخص کے حوالے کیا تھا۔ میں کیسے اس کا سامنا کر سکتی تھی؟ یہ راز ہمیشہ میرے دل میں ہی رہے گا۔ ہادی احتشام کا بیٹا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے پر قربان کر دیا۔ میں اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتی ہوں کہ وہ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے۔ میں آپ سب لوگوں سے بھی یہی درخواست کرتی ہوں کہ میرے حق میں دعا کریں۔ کیا پتہ نیلی چھت والا کس کی دعا قبول کر لے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔